أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ اللہ ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیف حالک یا استاذی؟ الحمد للہ انا بخیر وکیف حالکن یا اخوات یا زملاء، بلکہ زمیلات ہیں آپ. ٹھیک ہے ہمارے ساتھ، کیونکہ ہم ایک دوسرے سے بھی سیکھتے ہیں، وہ کولیگس کو کہتے ہیں. تو ہم صرف ٹیچر اور اسٹوڈنٹ نہیں ہیں، ہم ایک دوسرے کے کلیگس بھی ہیں. کیسے ہم آپ سے کچھ سیکھتے ہیں، آپ ہم سے کچھ سیکھتے ہیں. بعض دفعہ آپ کوئی ایسا کوشچن کرتے ہیں جو ہمارے ذہن میں بھی نہیں ہوتا کہ اچھا ایسے یہ ریلیٹ ہو سکتا ہے. تو اس طرح سے کیا ہوتا ہے کہ ہم ایک دوسرے سے اکٹھے سیکھ رہے ہیں. اب آپ مجھے بتائیں کہ آپ کا QC1 بیچ نمبر کیا ہے؟ 847. 847 نہیں ٹھیک 847. وغیرہ آپ میں کہیں چاہیے ہو تو ہو جاتے ہیں، یا PDF فارم میں ہوتا ہے تو وہ ایسے بعض دفعہ فائلز کرپٹ ہو جاتی ہیں. تو آپ نے یاد رکھنا ہے، ٹیچر کا نام یاد رکھیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنے بیچ کا نمبر QC سب یاد رکھنا ہے. اچھا جی، کورس ہمارا بالکل اب اختتام پذیر ہونے کو ہے. کل کی کلاس ہے، اس کے بعد یہ ہوگا کہ جو نیکسٹ منڈے ہم نے جتنا پڑھ لیا اس سارے کو ہم اپلائی کریں گے. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ایک ہماری فائنل ریویژن ہوگی. اس کا مطلب ہے کہ یہ جو آج اور کل کی 2 کلاسز ہیں، ان میں ہماری جو باقی چیزیں رہ گئی تھیں ہمارے افعال کے حساب سے، یعنی کہ گرامر کی یا ہمارے قرآن پارٹ کی جو الفاظ وغیرہ رہ گئے تھے، وہ آج انشاءاللہ ہم آج اور کل 2 دن میں پورے کر لیں گے. تو دیکھیں، دنیا کی کوئی ایسی کتاب نہیں ہے کہ آپ اس کے چند الفاظ سیکھ لیں اور ہزاروں الفاظ آپ کی سمجھ میں آنے لگ جائیں. کیونکہ ایک لفظ سمجھیں گے تو وہ ایک ہی لفظ سمجھ میں آتا ہے نا. اب جیسے ہم نے اگر فعلا اس نے کیا سمجھا ہے، تو قرآن مجید میں آنے والے اس فعل کے ہم کہتے ہیں کہ یہ فا باب ہے، اس کے ہمیں ہر طرح کے سیکھے سمجھ میں آ گئے. اسی طرح سے اب جو انشاءاللہ ہمارا گرامر کا جو ٹیبل ہے یہ بھی کمپلیٹ ہونے والا ہے. تو اس میں ہمیں پتہ چلے گا کہ نہ صرف ہم افعال کے ساتھ بھی سیکھتے جا رہے ہیں، اسماء افعال، ان کو ہم ویسے بھی حروف اس کیٹیگری میں بھی سیکھ گئے ہیں. تو جتنا بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے کم ہے کہ ان 20 گھنٹوں میں 20 گھنٹے اس طرح سے کہ ہم ایک گھنٹہ اس کو کنسیڈر کرتے ہیں، باقی یہ ہماری اپنی ثوابدید ہوتی ہے کہ 15 منٹ ریویژن کے لے لیتے ہیں، یا کچھ تھوڑا بہت بعد میں جو اسکور رہ جاتا ہے اس کو کور کر لیتے ہیں. کیونکہ ہم تھوڑی سی ایڈیشنل اور ایکسٹرا چیزیں بھی آپ کو ساتھ ساتھ بتا دیتے ہیں، کیونکہ الحمدللہ سے قرآن ہم پڑھتے ہیں، کچھ ہم نے تھوڑا بہت گرامر کہیں نہ کہیں سے پڑھی سیکھی ہوئی ہوتی ہے. تو اب یہ ہوتا ہے کہ ہمیں وہ جو کنفیوژنز ہوتی ہیں کہ اچھا یہ ایسے تھا تو یہاں کیوں نہیں ہے، وہ تھوڑا تھوڑا سا ہم آپ کے ساتھ کرتے جاتے ہیں، اس کو بھی آپ لوگوں کو بتاتے جاتے ہیں، تاکہ آگے جب آپ نے QC2 3 4 5 میں یہ چیزیں باقاعدہ سیکھنی ہے اپنے سلیبس کے طور پہ، تو اس میں آپ کو یہ جو تھوڑا تھوڑا پہلے ٹپس وغیرہ سمجھی ہوئی ہوں گی یا آپ نے کوئی سیکھے پہلے سے سنے ہوں گے، تو ان کو سمجھنا مزید آسان ہو جائے گا. تو آج کا جو لیسن ہے ہمارا، جیسے کورس کا نام بھی ہے آؤ قرآن سیکھیں آسان طریقے سے، آج کی جو آیت مبارکہ کا ٹکڑا ہم نے سیکھنا ہے وہ بھی یہی ہے کہ قرآن آسان ہے. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بار بار ارشاد فرمایا کہ قرآن آسان ہے، لیکن ہم نے یہ بھی نہیں سمجھنا آسان ہے تو خود بخود آ جائے گا. تھوڑی محنت انشاءاللہ ہم نے کرنی ہے اور ہم کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ ہم نے اس کو اب جاری و ساری رکھنا ہے. قرآن کا سیکھنا اور سکھانا بہترین کام ہے. اس حدیث مبارکہ کے بارے میں بھی ہم سیکھیں گے، کیونکہ جب آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا ہمارے فلائر وغیرہ آپ کے پاس آتے ہیں، اس میں سب سے اوپر لکھی ہوئی ہوتی ہے نا یہ حدیث مبارکہ، یا بھی ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے بھی. اور ایک اور چیز
کہ ہمارے جو اعمال ہیں ان کے پیچھے نیت کا کتنا عمل دخل ہے. تو نیت بہترین ہونی بہت ضروری ہے. نیت کی اہمیت کو ہم سمجھیں گے اور گرامر میں ہم کچھ نئے اشارے انشاءاللہ سیکھ لیں گے. ٹھیک ہے، کچھ یہ نئے اشارے فاعل، مفعول اور مصدر. نکات تعلیم یا شوق میں 14 نئے الفاظ جو قرآن مجید دادا جی آواز نہیں آ رہی، آپ کا مائک میوٹ ہو گیا ہے. اچھا آپ دیکھیں اب آ رہی آواز؟ ابھی ختم ہوئی جی تھی یا میم، پہلے سے نہیں آ رہی؟ مجھے بتائیے. نہیں نہیں، ابھی ابھی 2 ہی ہوئی منٹ تھی. پہ. ابھی یہ ہاں چلے، وہ لاسٹ میرا جملہ آپ نے ہاتھ ہی بولا. لگ گیا. لاسٹ جملہ میں نے یہ بولا تھا کہ یہ جو ہم نے سیکھنے سکھانے کا عمل شروع کیا ہے، جیسے ہم تھیری وغیرہ سیکھ لیتے ہیں نا تو اس کو بس پھر سائڈ پہ کرتے ہیں، یہاں ایسے نہیں ہوگا. ہم نے جتنی چیزیں سیکھی ہیں وہ سب ہم نے انشاءاللہ قرآن مجید پر اپلائی کرنی. ہمیں پتا ہو کہ اگر ہم نے مذکر مؤنث سیکھا ہے، واحد جمع سیکھا ہے، یا اب ہم فاعل، مفعول اور مصدر سیکھ رہے ہیں تو قرآن مجید میں کہاں یوز ہوئے ہیں، کس طرح سے ہم ان کو پڑھ رہے ہیں، کس طرح سے دیکھ رہے ہیں. تو انشاءاللہ آپ کو اس کورس کا بہترین فائدہ ملے گا انشاءاللہ، اور آپ نے رکنا نہیں ہے. یہ میں بار بار آپ لوگوں سے گزارش کرتی ہوں کہ آپ لوگوں نے یہاں رکنا نہیں ہے. ہم لوگوں نے انشاءاللہ مصحف سے شروع کرنا ہے. یہ جو جیسے اوپر آپ مصحف کھولیں گے، جہاں سے بھی آپ کھول لیں، آپ کو اپنے پڑھے ہوئے افعال، اسماء، حروف ہر چیز نظر آئے گی. اس کے بعد کیا ہوگا، اگلے لیولز میں پہنچتے ہمیں یہ پورے جملے سمجھ میں آئیں گے. ہمیں پتہ چلے گا کہ اس پورے جملے میں کہا کیا جا رہا ہے. ترجمے ہماری منزل نہیں ہے، ترجمے ہوئے ہوئے پہلے سے. علماء نے اس کے ترجمے، تفسیریں اور اسی طرح سے اس پہ غور و فکر کر کے فتوے، ہر کام ہوا ہے. ہم اب کیا کر رہے ہیں، ہم ان کو سمجھ رہے ہیں. اور سمجھنے کے لیے ظاہری سی بات ہے، مل جل کر پڑھیں گے نا، مل جل کر بیٹھیں گے، ایک دوسرے سے بات کریں گے، سمجھیں گے تو آسانی ہو جائے گی. دیکھیں جی سورۃ القمر میں اللہ تعالیٰ نے بار بار فرمایا، اور آپ نیچے دیکھیں سورۃ القمر پہ یہ آیات کے نمبر لکھے. کتنے نمبر لکھے ہوئے یہ مجھے بتائیں ذرا. 4 نمبر لکھے ہوئے ہیں یہ. یعنی کہ آیت نمبر 17 40 میں، 22 میں، 30 میں، 40 میں، ان ہے. ساری یہ جو آیات ہے، یہ آیت بار بار ریپیٹ ہوئی ہے. آیت کیا ہے، اس کو ہم تلاوت کر لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نے جیسے ہی تعوذ اور تسمیہ پڑھی، آذان شروع ہو گئی ہے. ہم اس کو ذرا روک لیتے ہیں. ٹھیک ہے، میں دوبارہ سے تعوذ تسمیہ پڑھ لوں گی. الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ. اور البتہ تحقیق ہم نے آسان کیا قرآن کو ذکر کے لیے، تو کوئی ہے سوچے سمجھے. دیکھیں چیلنج بھی کر دیا اللہ تعالیٰ نے یہ بتا کے کہ قرآن آسان ہے، ساتھ ہی اگلا ایک چیلنجنگ بھی ٹکڑا آ گیا نا آیت میں. تو کوئی ہے جو سوچے سمجھے. اس کو اپنے اوپر اپلائی کرنا ہم نے کہ ہم سوچنے سمجھنے کی فکر کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اب قرآن مجید میں دیکھیں صرف سورۃ القمر میں ہی بار بار 4 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ کو دہرا دیا. یعنی کہ قرآن آسان ہے. کس کے لیے؟ یاد کرنے کے لیے، نصیحت کے لیے. یاد کرنے کے لیے کس طرح آسان ہے، دیکھیے چھوٹے چھوٹے بچے بھی حفظ کر لیتے ہیں نا. سمجھنے کے لیے اب صرف یہ جو اہل علم ہوتے ہیں صرف وہی نہیں، ہاں ایک عام انسان جس نے نہیں بھی بہت زیادہ قرآن کے بارے میں تفسیروں سے پڑھا ہوا نہیں، اس کو بھی زیادہ تر کی سمجھ آ جائے گی. ہاں ضرورت پڑتی ہے علماء سے سیکھنے کی، لیکن ایسا مشکل بھی نہیں ہے کہ صرف آپ پڑھ کے اس کا ترجمہ پڑھ کے بھی اپنے لیے اس میں سے مقاصد نہ نکال سکیں یا اس میں سے نصیحت نہ نکال سکیں. یاد دہانی، نصیحت، اور پھر پچھلی قوموں کے بار بار تذکرے، ان میں سے اپنے لیے اپنا احتساب کرتے ہوئے پلان کرنا اپنی زندگی کو، یا اپنے بارے میں اس کو ان آیات کو اپنے اوپر سوچنا، قیاس کرنا کہ اگر ہم اس دور میں ہوتے ہم کیا کرتے، اور آج کے دور میں جو ہماری مشکلات ہیں ان کو ان کے ساتھ کمپیئر کر کے دیکھیں کہ کس طرح سے ہم اپنے لیے قرآن سے آسانیاں نکال سکتے ہیں اپنے لیے، کہ ہم کس
طرح سے اپنی زندگی کو آسان کریں. اچھا جی، آیت دہرانے کا بار بار مقصد کیا ہو سکتا ہے؟ کیا یہ جھنجھوڑنا ہے انسان کو کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آسان ہے، اور شیطان ہمیں ورغلائے کہ نہیں جی یہ تو ہم سے نہیں ہو سکتا، ہمارا تو ٹائم ہی نہیں مینج ہو پاتا، ہم تو یہ اس طرح سے ایسے بڑی مشکلات ہو گئی، بچوں کی چھٹیاں ہیں، اب تو میرے سے لائیو کلاس میں ہی آنا مشکل ہو گیا. تو یہ ساری چیزیں جب اس طرح سے آپ کو تنگ کرنے لگے تو بار بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بار بار پڑھے، تاکہ شیطان ہمیں بہکا نہ سکے. کیونکہ اگر ہم کہتے ہیں کہ مشکل ہو رہی ہے تو پھر تو یہ اللہ تعالیٰ کے کلام پر ہم نے کہہ دیا کہ جیسے جھٹلا دیا معاذ اللہ. تو اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ قرآن آسان ہے، تو انشاءاللہ ہم نے اس کو آسانی سے ہی سمجھنا ہے. ٹھیک ہے، اور جو خلوص نیت سے سیکھ چاہے گا اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے مزید آسانیاں کی. اور آج ہم نے ویسے بھی نیت کے بارے میں بھی سیکھنا ہے کہ عملوں کا دار و مدار جو ہے نیتوں پر ہوتا ہے. تو اس چیزوں کو ہم نے آگے ساتھ لیتے ہوئے جانا ہے. ٹھیک ہے، وَلَقَدْ، اب یہ جو ٹک کیا ہوا ہے نا، اس کا مطلب ہے کہ یہ جو الفاظ ہیں یہ ہم پیچھے کر کے آئے ہیں. ٹھیک ہے، ل اور قد، ٹکڑے بنانے ہوں تو ٹکڑے آپ نے اس طرح سے بنانے ہیں. ٹھیک ہے، قد، قد الگ سے بھی یوز ہو جاتا ہے نا، جیسے قد قامت الصلاۃ. اور لا سے ہم نے کہا تھا کہ مانا البتہ والا آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، اسماء میں کے لیے والا مانا آ جاتا ہے، افعال میں آ جاتا ہے تاکہ والا. ٹھیک ہے، اس کے ساتھ بھی لکھ لیتے ہیں، فعل اور اسماء کے ساتھ لی یا لا آ جائے تو اس میں کے لیے والا معنی، اور حروف کے ساتھ آ جائے تو البتہ والا معنی، اور البتہ تحقیق. ٹھیک ہو گیا. یسرنا یہ اکٹھا گیا. ٹھیک ہے، یہ کھول کے اس لیے بتا دیا گیا کہ اس کو سمجھنا آسان ہو جائے. یسر ہم اردو میں بھی کہتے ہیں نا، یسر یعنی کہ آسانی. ایک سورہ میں بھی ہے، کس سورہ میں؟ إن مع العسر يسرا فإن مع العسر يسرا. یہی والا. سورۃ اور ایک ہم دعا بھی وَلَا تُعَسِّرْ وَتَمِّمْ بِالْخَيْرِ وَبِكَ نَسْتَعِينُ. تو یسر کا مطلب آسانی. ٹھیک ہے، ہم نے آسان کیا. یہ بالکل اسی طرح سے جیسے ہم کہتے ہیں نا فعلنا، فتحنا. ٹھیک ہے، یہاں ہم کہتے ہیں نصرنا. یہ اس لیے بتایا گیا الگ کر کے کہ یہاں پر یہ جو نا ہے نا ہمارے والا، اس طرح کا ترجمہ کرنا ہے. اور اگر یہ فعلنا سے اس کا پورا وزن برابر نہیں ہو رہا تو اس طرح کے ٹیبل ہم نے انشاءاللہ QC3 میں کر لینے ہیں. ٹھیک ہے، سسٹر سدرا آپ کا کوئی کوشچن ہے؟ سسٹر یہ سدرا آپ ٹھیک کا ہے، کوئی سمجھ کوشچن؟ تو آ گئی کہ جی جی آواز آ رہی ہے؟ جی ہاں جی بولے، آپ آ گئی آواز. جی السلام علیکم، آواز آ رہی؟ وعلیکم میں السلام پوچھ ورحمۃ رہی اللہ. تھی کہ یہ پھر ہم اللہ تعالیٰ کے لیے اگر ہم والا سیگا، جمع والا سیگا کیوں استعمال کرتے ہیں؟ جیسے نا آپ کا تو دیکھیں ہم آ جائے گا نا، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ خود کے لیے جمع سیگا. ہاں اب دیکھیں، وہ تو اللہ رب العزت ہے نا، اللہ رب العزت کا تو کوئی مقابلہ کر ہی نہیں سکتا. آپ دیکھیں تھوڑے سے نواب جو اس طرف چلے جائیں یا بادشاہ وغیرہ، وہ بھی اپنے آپ کو جب اپنی بات کرتے ہیں تو ہم کہہ کے بات کرتے ہیں اعزاز کے طور پہ. ٹھیک ہے، تو کہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے یہ جو جائے متکلم والا وہ والا سیگا، اور کہیں یہ جو نحن والا سیگا. ٹھیک ہے، کہیں انا والا اور کہیں یہ نحن والا. تو یہ قرآن پاک کا اسلوب ہے. اسی طرح سے ہم نے ایسے سمجھنا ہے کہ اعزاز، عزت. ٹھیک ہے، اس کے لیے یہاں اور بار بار ہے نحن نزلنا الذکر، کہ ہم ہی ہیں جس نے قرآن کو نازل کیا. تو آپ دیکھیے گا قرآن مجید میں بار بار اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کا جب ذکر ہوا ہے نا، اس میں نا والا سیگا، جمع والا سیگا یوز ہوا ہے. سسٹر امرین بھی کچھ بتانا چاہ رہی ہیں؟ نہیں بتانا نہیں، پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ اس کا پہلا چلے، سیگا کیا ہوگا؟ سرنا پہلا سیگا ہاں کیا ہوگا؟ بڑی اچھی بات ہے جب آپ کو یہ دلچسپی ہو جائے نا کہ میں نے سیکھنا ہے کہ اس کا پہلا سیگا کیا ہے. اور یہ مزے کا فعل ہے، یہ ہے یسرا. پھر دیکھیں یسرو، یسرتا، یسرتو، یسرتم، یسرنا. اور اس کا مضارع دیکھیں، یسرو، یسرونا، تو یسرو، یسرو. تھوڑا سا بولنے میں مشکل لگتا ہے نا، دو یا آ جاتی ہے، کہیں وہ ایتان ہم نے ساتھ یا تان لگانا ہے. تو یہ سارے ٹیبل ہم نے انشاءاللہ اپنے QC3 میں سیکھنے ہیں.
ٹھیک ہے، جن پر یہ تشدید آ جاتی ہے یا کچھ مزید چیز آ جاتی ہے، تو اس طرح کے ٹیبل ہم نے سیکھ لینے ہیں۔ اگر آپ سے پوچھ لیا جائے کہ یسرنا کے کتنے ٹکڑے ہیں، آپ نے کہنا ہے کہ اس کا بس ایک پورا جملہ، ایک پورا کلمہ ہے۔ کہیں آگے جا کے QC 6-7 میں جب اس کے ٹکڑے کروائے جائیں گے تو بتایا بھی جائے گا کہ کیوں ٹکڑے بنائے گئے، ٹھیک ہے۔ ابھی ہم کیا کہتے ہیں، ابھی ہم ان کے ٹکڑے نہیں بناتے، ٹھیک ہے۔ فعل جو ہے نا، جیسے ہم کہتے ہیں فعلا فعلو، تو ہم اس کا جیسے اب یہ یسر کر لیں گے نا، یسر، اور نا کو الگ کر لیں گے، تو ابھی ہمیں سمجھ نہیں آئے گی۔ ابھی یعنی کہ QC 1 2 سزا جی 3 4 مائک 5 میوٹ تک۔ ہو گیا آپ کا۔ نہیں، میرا مائک تو آن ہی ہے، دیکھیے سب کو آواز آ رہی ہے، آ رہی ہے آواز۔ سسٹر آپ نا اپنے موبائل کا ذرا تھوڑا سا والیوم اونچا کر لیں، بعض دفعہ یہ مسائل بھی ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یسر کیا ہے، بالکل اسی طرح سے فعلنا فتحنا نصرنا کی طرح ایک پورا فعل ہے، یہ فعل ماضی ہے، ایک پورا کلمہ جملہ ہے، ٹھیک ہے۔ ہم نے آسان کیا۔ اچھا جی، یسر اور عسر، کہنے میں بھی یسر آسان ہے اور عسر مشکل ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ عین جو ہے نا، عین یہ مشکل سے نکلتا ہے، تو عسر کا معنی مشکل ہے، یسر کا معنی آسان ہے۔ اور یہ جو دعا ہے نا، ربی یسر، یسر، ٹھیک ہے، اے میرے رب آسان فرما میرے لیے، ربی یسر ولا تعسر، اور نہ مشکل بنا، ٹھیک ہے، وَتَمِّمْ بالخیر، اور اس کے، اور یہ جو جیسے میں نے اب یہ کورس شروع کیا ہے، اس کا خاتمہ جو ہو خیر پر ہو، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد ہم کہتے ہیں وَبِكَ نَسْتَعِينُ، اور اس میں ہماری مدد بھی فرما۔ تو یہ جو تمم ہے، نستعین ہے، توسر، یسر، یہ سارے کے سارے ہم نے QC 3 میں سیکھ لینے ہیں، ٹھیک ہو کیا جی۔ تو یسر آسانی، عسر مشکل۔ اچھا جی، اب یسرنا ہم نے آسان کیا، القرآن بہت زیادہ پڑھا جانے والا۔ آپ کو ایک اور بھی مزے کی بات بتاؤں، یہ اس کے پیچھے بھی ایک فعل ہمیں ملے گا، قرأ، ٹھیک ہے۔ اب یہ اس طرح کے بھی ہم نے ٹیبل کرنے ہیں، تو اور انشاءاللہ آپ نے ریڈی رہنا، ٹھیک ہے۔ یقرأ اسی میں سے پھر ایک وقت نکلا تھا، ٹھیک ہے، اقرا، اور قرآن پڑھنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ قاری۔ قاری۔ قاری، ملتے جلتے ہیں، یہ سارے الفاظ ملتے جلتے ہیں، اور ال بھی لگ گیا، خاص بھی ہو گیا، بہت زیادہ پڑھا جانے والا، ٹھیک ہے۔ اس کا اپنا قرآن کا معنی یہ دیکھیں، قرآن کا نام بھی ایک معجزہ ہے، ٹھیک ہے، کہ یہ بہت زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ آج غیر مسلم بھی اس بات کو مانتے ہیں، چاہے سمجھتے نہیں بھی نا مسلمان، پھر بھی پڑھنے والوں کی تعداد بے حد زیادہ ہے، سب سے پڑھی جانے والی کتاب ہے، اور کوئی کتاب اتنی زیادہ نہیں پڑھی جاتی، نہ یاد کی جاتی ہے، اور حفظ بھی دیکھیں قرآن ہی کیا جاتا ہے، اور کوئی ایک کتاب کو 100 بار بھی پڑھ لے تو وہ کہیں نہ کہیں سے بھول ہی جائے گا۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ قرآن یاد رہتا ہے۔ اچھا جی، لی ذکر، لی یعنی کہ ہم نے کہا تھا کہ جب اسماء کے ساتھ آ جائے تو ہم کے لیے والا معنی کرتے ہیں، ذکر۔ ہم نے کہا ہے ذکرہ، یذکرو، اذکر، لا تذکر، ہم نے ذکر لا کہیں نہیں پڑھا تھا، ٹھیک ہے۔ ابھی ہم نے ذکر اس طرح کے یہ جو ہجے کہہ لیں یا یہ جو حرکات ہیں ہم نے ابھی تک نہیں پڑھی نا، یہ انشاءاللہ آج پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اور یہ ہے الف لام پلس ذکر، ٹھیک ہے۔ اور قرآن مجید میں یہ تجوید کا رول ہے، اس کو بھی ہم ساتھ ہی سیکھ لیتے ہیں۔ الف لام والے اسم کے ساتھ جب لی یا ل داخل ہوتا ہے نا، تو اس میں یہ پھر یہ جو حمزۃ الوصل ہے، یہ گر جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ لکھنے میں بھی اور پڑھنے میں بھی پھر یہ اس طرح سے بن گیا للذکر۔ آپ اب غور کیجئے گا، للناس لکھا ہو، للہ، اس طرح کے الفاظ اب خود آپ نے غور کرنا ہے، ٹھیک ہے، کہ اس میں جہاں بھی آپ کو للمتقین، یہ تھوڑے سے میں نے بتا دیے، باقی آپ بھی غور کیجئے گا کہ جب لی آئے گا تو ہم الوصل لکھنے اور پڑھنے دونوں میں ڈراپ ہو جائے گا۔ اچھا، ذکر کے معنی یاد کرنا، یاد رکھنا، سمجھنا، نصیحت حاصل کرنا۔ قرآن مجید میں بعض دفعہ یہ نظر آئے گا کہ ایک لفظ ہے، بہت سے معنی ہے،
اور بعض دفعہ بہت سے الفاظ یوز ہوں گے اور ہمارے پاس ترجمہ ایک ہوگا. تو قرآن سمجھنا اس لیے بھی، یعنی کہ عربی زبان کو سمجھنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے جس انداز میں بیان کیا ہے ہم اس طرح سے اسے سمجھ سکے. ٹھیک ہو گیا جی؟ اچھا جی، یہ جو بات بتائی گئی ہے نا اس پہ غور کریں گے ہم. آسان کس طرح ہے ذکر کے لیے، یعنی حفظ کرنے کے لیے اور یاد کرنے کے لیے. یہ تو ہمیں نظر بھی آ رہا تھا نا، ماشاءاللہ چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں حفظ کر کے ماشاءاللہ سنا بھی رہے ہوتے ہیں، بلکہ تراویاں بھی بچے شروع کر دیتے ہیں نا تاکہ ان کو مزید پکا ہو جائے سمجھنے اور نصیحت حاصل کرنے کے لیے. اب میں ایک آیت جیسے پڑھوں، ربی زدنی علما، اے رب میرا علم زیادہ کر، اس کو میں کسی اور سے نہ بھی سمجھوں، مجھے اس کا ترجمہ آ گیا اور مجھے اس کا معنی بھی آ رہا ہے کہ اس میں ایک دعا ہے کہ میں اپنے اللہ تعالیٰ سے میں دعا کریں کہ اے اللہ مجھے علم میں زیادہ کر دے. تو اس طرح سے جو چھوٹی چیزیں جن کو ہم آسانی سے سمجھ سکتے ہیں، کچھ ہے فتوے دینا، احکام نکالنا، تو یہ بھی تھوڑا سا محنت طلب کام ہے لیکن ناممکن یہ بھی نہیں. مزید محنت کریں، جیسے علماء نے کیسے کیا، انہوں نے اپنی پوری زندگیاں صرف کی ہیں اس میں. تو اگر اس لیول پر پہنچنا ہے کہ میں خود فتوے دینے کے قابل ہو جاؤں، میں احکام نکالنے کے لیے اپنے آپ کو اس قابل کر لوں، تو اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ مزید محنت کرنا پڑے گی. ایک پانی کا گلاس بھی پینا ہو نا تو اس کے لیے بھی محنت کرنی، کوئی لا کے بھی دے دے تو پینا تو خود ہی پڑے گا نا. تو ہر کام کے لیے محنت ضروری ہے. تو ہم کیسے سوچ لیتے ہیں کہ قرآن کو ہم صرف ناظرہ پڑھ لیں گے تو وہ ہمیں سمجھ میں بھی آ جائے گا. ناظرہ پڑھنے کی اہمیت کبھی کم نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ہیں. پڑھنا بھی ہے، زیادہ پڑھیں کم پڑھیں، جتنا آسانی سے پڑھ سکتے ہیں پڑھیں، لیکن سمجھنا بھی ضروری ہے. آپ دیکھیں یہ 20 گھنٹوں کی یہ جو کورس تھا اس میں ہم نے نماز کو سمجھا. ٹھیک ہے، نماز کے اب جب ہم اذکار پڑھتے ہیں، ہم تشہد میں بیٹھتے ہیں، ہم درود پڑھتے ہیں، ہم اذان کا جواب دیتے ہیں، اب ان ساری چیزوں کے پیچھے ہمیں بہت سے مسائل یا بہت سی ایسی چیزیں سمجھ آ گئی جو ہم نے پہلے اس طرح سے نہیں سمجھی تھی. کہ میں اگر اللہ تعالیٰ سے صرف ہم نے سورہ فاتحہ میں تھوڑا سا دیکھا تھا کہ میں اللہ تعالیٰ کی جب حمد کر رہی ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھے کیا فرما رہے ہیں، کہاں پر میری اور اللہ تعالیٰ کی ڈائریکٹ بات شروع ہو رہی ہے. جب میں رکوع میں جاتی ہوں تو میں کتنی محبت سے کہتی ہوں کہ وہ میرا رب ہے، میرا اللہ ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ نماز اکثر ہم نے بہت چھوٹی عمر میں سیکھی بھی ہوتی ہے، تو اس طرح سے ہم نے نہ تو ترجمے سیکھے ہوتے ہیں نہ اس کو سمجھا ہوتا ہے. لیکن اس کورس کے بعد مجھے بھی انشاءاللہ اس بات پر یقین ہے، اور آپ کو خود بھی یہ اپنے اندر تبدیلی محسوس ہوئی ہوگی کہ جو پہلے آپ نماز پڑھتے تھے اور اب جو نماز پڑھتے ہیں اس میں کتنا فرق آ گیا ہے. تو قرآن کتنا آسان ہے، ہم نے کوئی ڈھیر ٹائم نہیں لگایا. یہ تھوڑے سے 20 گھنٹے تھے، چلیں 20 کے ہم 25 لگا لیتے ہیں، یا ہم وہ کروا لیتے ہیں ساتھ. آپ کو ریویژنز وغیرہ بھی کراتے ہیں، فائنل کی مڈ کی، سارا ملا کے بھی کتنے بن جائیں گے گھنٹے. لیکن یہ کہ ان تھوڑے سے گھنٹوں میں جب ہمارا انشاءاللہ 20واں لیسن جس دن کمپلیٹ ہوگا، آپ قرآن مجید کھولیے گا، رینڈم آپ پیج نکالیں، اس میں آپ ہائی لائٹ کیجئے گا کہ مجھے کتنے الفاظ سمجھ میں آ رہے ہیں. ڈائریکٹ اگر ترجمہ نہیں بھی سمجھ آ رہا، آپ کو اسم فعل حرف کی پہچان ہوگی، آپ کو صیغوں کی پہچان ہوگی. تو ہم نے یہاں پر رکنا تو نہیں ہے، تو انشاءاللہ ہم نے آگے بڑھنا ہے. اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ خود کو اس کے لیے تیار کرنا ہے کہ میں نے اب اللہ تعالیٰ نے تو میں نے اس انتخاب کو نظر انداز نہیں کرنا. کل سے شکر ادا کیجئے اس کے آسان کرنے کا، اس نیت اور پلان کے ساتھ کہ جلد سے جلد ہم انشاءاللہ پورا قرآن سیکھنے کی کوشش کریں گے. اگر کوئی یہ کہے کہ قرآن مشکل، تو کہیے کہ یہ بات اللہ کے اعلان کے خلاف ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ. ٹھیک ہے، آسان ہے لیکن خود بخود نہیں آئے گا، محنت لگانی پڑے گی، وقت لگانا پڑے گا، اور کچھ نہ کچھ سیکھنے کے لیے یا کچھ بھی پانے کے لیے تھوڑی بہت قربانیاں تو دینی ہی پڑتی ہیں. آپ دیکھیں یہ جو دنیاوی تعلیم بھی ایسی تھوڑی حاصل ہو جاتی ہے، اس میں تو ہم ڈھیر پیسہ بھی لگا رہے ہوتے ہیں. یہاں پر تو ہم الحمدللہ بس اپنی کتابیں وغیرہ لے رہے ہیں، یہ نیٹ کا اتنا صحیح ہے نا، کوئی اس کے علاوہ تو نہیں کوئی فیسیں بھاری بھاری ادا کر رہے. لیکن شکر ہے اللہ کا، الحمدللہ ہماری سمجھ میں کتنی زیادہ چیزیں آ رہی ہیں. اور دیکھیں جو اللہ کی طرف چل کر آتا ہے، اللہ اس کی طرف دوڑ کر آتا ہے. تو چلنا شروع کرنا ہے ہم نے. ہمارا کیا کام ہے؟ ہم چلنا شروع کریں، انشاءاللہ آگے آسانیاں ہی آسانیاں ہیں. اچھا جی، دوسروں کو نصیحت کرنے کے لیے بھی آسان ہے. فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ لَأُنذِرْكُمْ بِهِ. اچھی طرح سیکھے تاکہ اس کے انداز، بیان، دلیلیں سب یاد ہو جائے. جیسے میں نے قرآن سے میں کہنا چاہوں کسی کو کہ علم
आवाज चली ustaza गई है ji, ना? ustaza ji आवाज नहीं आ रही है। जी वेट कीजिए। ये आवाज जी अब आ गई है। ठीक है। तो इसी तरह से हम कहते हैं ला रईबा फीहा, नहीं कुरान में, ठीक है। ये छोटी छोटी चीजें जो खुद समझ आ रही, हम दूसरों को भी इसके बारे में बता सकते हैं। इससे ज्यादा बताने के लिए मजीद मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। तो अब ये क्या है कि जितनी हम कोशिश करेंगे, आयात याद होंगी, दलीलें याद हो जाएंगी, पिछली कौमों के लिए जो अजाब आए थे, फिर उसके बाद जैसे जो मुशरिकीन मक्का के लिए जब वो वाला दौर चल रहा था, कितनी तकलीफें थी मुसलमानों के लिए, इन सारी चीजों से हम कहीं ना कहीं से अपने लिए असबाब ढूंढ सकते हैं। हम ये देख सकते हैं कि देखिए थोड़ी थोड़ी मुश्किलात पर ये नहीं वावेला नहीं मचा देना, बल्कि हमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से भी सीखना कि कितने मसाइब थे, मुश्किलात थी, लेकिन उन्होंने तबलीग का काम जारी और सारी रखा, और अल्लाह ताला ने कैसा फल दिया कि एक दिन ऐसा आया कि पूरा अरब इस्लाम के दायरे में दाखिल हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जो अल्लिम, ये भी इसी तरह से है जैसे हमने कहा था, ये है ना जैसे यस्सरना, इसी तरह से इसमें अगर कहें तो यस्सिर सिखा, आसान बना, इसी तरह से अल्लिम सिखा, ये क्या है, ये हमारा है फेले अमर। तो हमने इंशाल्लाह QC3 में पहुंचना है, फिर ये करना है, फिर हमें याद आएगा। हम एक स्लाइड देखा करते थे QC1 में, वहां पे अल्लिम लिखा होता था, तो उस अल्लिम की इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। अच्छा जिसके आगे जो आयत का टुकड़ा है ना, उसको हमने इंशाल्लाह अगले कोर्सेज में सीखना है, उसमें थोड़ी सी बारीकियां हैं, वो अभी उसके लिए हम इतना समझ लेते हैं, फहल में मुद्दकिर, तो कोई है जो नसीहत हासिल करे, ठीक है। उसकी बारीकियां अभी से हम उसमें पढ़ेंगे ना तो फिर मुश्किल हो जाएगी। तो अभी सिर्फ हमारा जो सीखने का जो हमारा हदफ था वो ये आयत का पहला टुकड़ा था। अच्छा जी, दुआ, एहतिसाब, प्लान, तबलीग, हम पहले जो हमारा पहली क्लास थी उसमें से देखते आए हैं कि हमने अपने लिए क्या क्या इक़्तिबासात करने हैं। हमने दुआ करनी है, हमने प्लान बनाना, एहतिसाब करेंगे अपना माजी का, कि माजी को बदल तो नहीं सकते लेकिन हम अपने आज को, अपने कल को बदल सकते हैं। तो इंशाल्लाह इस पर हमने काम करना है। इसके बाद देखिए हदीस मुबारका है कि बेहतरीन काम क्या है, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमा, तुम में से बेहतरीन है वो जो कुरान सीखे और सिखाए इसको। किसको सिखाए, ये जो है, हाँ ये किसकी बात की जा रही है, ये कुरान के लिए। कुरान की कि खुद सीखना भी है और और सिखाना भी है, कि हदीस के दोनों पहलुओं पर अमल करना है। सिर्फ यहाँ तक करके हमने रुक नहीं जाना कुरान सीखने तक, बल्कि हमने ये दूसरों को भी सिखाना है। क्यों? क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाते हैं, ठीक है, ये अल्लाह ताला वो अपनी बात, उनकी जो बात थी वो अल्लाह ताला की बात हुआ करती थी कि खैरुकुम, तुम में से बेहतर है। खैर, खैर का हमने माना भलाई किया, ठीक है, और इसी तरह से अच्छाई, इसका ये मतलब कि अच्छा होना भी इसमें से माना इसका निकल आता है। और यहाँ क्या, बेहतरीन, खैरुकुम, तुम सब में से बेहतरीन, ठीक है। मजीद भी देखते हैं, अच्छा, बेहतरीन, और कुम क्या है, जैसे हम कहें खैरुहु, खैरुहुम, खैरु का, खैरी, खैरुकुम और खैरुना, ठीक है। पूरा पूरा टेबल बना लेकर जब कोई एक ज़मीर देखे, तुम में से बेहतरीन है वो, ठीक है। खैरु अच्छा, बेहतरीन, और खैरुकुम तुम में से बेहतरीन, यानी कि बता दिया गया कि सब लोगों में से कौन बेहतरीन है। अच्छा जी, मन के बारे में ना उन्होंने थोड़ा सा हमें बताया कि ये हम कहाँ पढ़ के आए हैं। मन रब्बु का, कौन है तेरा रब, ये कब्र का पहला सवाल भी है, ठीक है। यानी कि मन का एक माना कौन है और दूसरा माना क्या है, क्या? नहीं, दूसरा मन क्या जो है, कौन मन से, तो आप मन से जो क्या 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 भी होता है सवालिया में। तो उसके हैं है 3 मैनू। मान। से भी होता है, अच्छा, अमीन माने से। वो और मेन से जो होता है। शेयर भी किया था कि इसको इंग्लिश में हम कैसे समझ सकते हैं, उसको दोबारा देखिएगा, ठीक है। तो ये इसी तरह से यहाँ पर जब कनेक्ट करता है ना, ये एक जुमले को अगले जुमले से या एक लफ्ज को अगले से, तो वहां पर जो वाला माना आ जाता है। इसको आप इस तरह से भी एक छोटी सी टिप अपने पास बना लें कि अगर शुरू में नजर आए तो ये सवालिया होता है, ठीक है।
جملے کے درمیان میں ہو. اب یہ جملہ ہے نا پورا اس کے درمیان میں ہے, درمیان میں ہے تو یہ جو والا معنی لے کے آئے گا. ٹھیک ہے, بالکل اسی طرح جیسے ہو کام کرتا ہے. ٹھیک ہے, اس میں بھی جب شروع میں ہوتا ہے تو سوال آ جاتا ہے, درمیان میں ہو تو یہ پہلے والے جملے کو دوسرے کے ساتھ I am the one who called یا پھر who taught, اس طرح کے آگے الفاظ چھوٹے چھوٹے لگائیں, اس کو سمجھے کہ یہاں پر جو والا معنی پھر وہ کون والا معنی نہیں آ رہا. ٹھیک ہے, اب ایک اور چیز سیکھنی ہے, وہ کیا ہے؟ تعلمہ اور علامہ. اور ہم نے ٹیبل کون سا کیا ہے اس سے ملتا جلتا؟ یہ ہمارے پاس اگر مادہ ہو تو ہم نے ایک ٹیبل کیا ہوا, کون سا ہے وہ؟ علیمہ. علیمہ. الحمدللہ, علیمہ یعلم. اور اگر میں یعلم. کہوں کہ یہ بھی بن جائیں گے, تعلمہ یا تعلمہ, علمہ یعلم, تو انشاءاللہ یہ ابھی ہم نے سیکھنے ہیں. ٹھیک ہے, یہ والے جو اس طرح کے ٹیبل ہے یہ ہم نے QC 3 میں سیکھنے ہیں. لیکن یہاں پر بھی عین ہے, لام ہے, میم ہے, یہاں بھی عین ہے, لام ہے, میم ہے. اب یہاں ہم نے کہا تھا اس نے جانا, یہ ہو جائے گا اس نے سیکھا, علامہ اس نے سکھایا. تھوڑا تھوڑا سا فعل چینج ہوا اور تھوڑے تھوڑے سے معنی بدلتے گئے. تو یہ جو تعلمہ ہے نا, اس کو ہم ایک اور چیز تدبر, جیسے ہم تدبر کرتے ہیں نا, تو اس میں کیا تو ہم خود سے تدبر کر رہے تھے, قرآن پر خود غور و فکر کر رہے ہوتے ہیں. اس کو ہم اس طرح سے سمجھا کریں گے. تو تعلم خود سیکھنا, ٹھیک ہے, اور علامہ کیا ہوگا؟ یہ دوسروں کو سکھانا ہوگا. تو خود سیکھنا ہے, خود سیکھیں گے تو پھر ہی کسی کو سکھائیں گے نا. ہم ویسے قرآن اٹھا کے بیٹھ جائیں, خود ہمیں کچھ آتا نہ ہو تو ہم دوسروں کو نہیں سکھا سکتے نا. تو خود سیکھنا ہے, پہلے خود پوری محنت کرنی ہے, جان لگا دینی ہے, پھر سکھانا بھی آسان ہو جائے گا. تو یہ جو فگر آپ کو بتائے گئے ہوتے ہیں 2 مرتبہ 14 مرتبہ یہ الفاظ آئے, تو یہ آپ کے لیے ایک خوشی کا ہونا چاہیے لمحہ کہ میں نے ایک لفظ سیکھا اور یہ قرآن مجید میں بار بار مجھے نظر آئے گا. تو علامہ, اس کے ساتھ یہ جو ہو ہے یہ وہی والا ہے جو ہم ضمائر کرتے آئے نا, جسے ہم کہتے ہیں کہ یہ جڑ کر آتے ہیں, اٹیچ ضمائر. ٹھیک ہے, تو علامہ ہو, سکھایا اس کو. کس کو؟ قرآن کو سکھایا, جس نے قرآن کو سیکھا اور قرآن کو سکھایا. کسے؟ دوسروں کو. ٹھیک ہے, اچھا جی, اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ خود جو تعلمہ, خود سیکھا, ٹھیک ہے, اور یہ دوسروں تک پہنچا دیا. ٹھیک ہے, خود سیکھیں اور دوسروں تک پہنچا دیں. اب یہ جو تعلمہ ہے اس میں ایک لفظ بھی زیادہ ہے نا, اس کا مطلب ہے کہ اس میں محنت بھی زیادہ ہے. ٹھیک ہے, تو علامہ جب خود سیکھ لیا ہے تو دوسروں کو سکھا دینا آسان ہو جائے گا. تو محنت تو ہر چیز میں کرنی ہی پڑے گی نا. اچھا جی, اب تک آپ نے سینکڑوں کلاسز میں حاضری دی ہوگی, مگر اس وقت آپ اس کو ذرا امیجن کریں, روئے زمین پر مختلف مضامین کی لاکھوں کلاسز چل رہی ہوں گی, لیکن اللہ کی نظر میں ان ساری کلاسوں میں سے بہترین کلاس قرآن کی کلاس ہے, جہاں بھی قرآن پڑھا سمجھا جا رہا ہے, تلاوت کی جا رہی ہے, تجوید کی جا رہی ہے, تفسیریں بیان کی جا رہی. تو جتنی قرآن کی کلاسز ہیں, قرآن کی کلاس ان ساری دنیاوی کلاسوں میں سے بہترین کلاس ہے. تو یہ ذرا سوچا کریں تو شوق بھی بڑھتا ہے اور جذبے بھی بڑھتے ہیں. اچھا جی, پہلے طالب علم کا ذکر آیا. ٹھیک ہے, یہ اکرام ہے قرآن سیکھنے والوں کا کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے سیکھنے والوں کا ذکر کیا. تو سیکھنے کے بعد رکنا نہیں ہے. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ کی کتاب کا علم ختم ہو ہی نہیں سکتا, اسی لیے ہر شخص کو سیکھتے رہنا چاہیے. میں اپنی آپ کو بات بتاؤں تو میں دیکھتی ہوں کہ ہم سورہ کہف پڑھتے ہیں نا, پہلے ہم اس کو اردو کی طرح پڑھ لیتے تھے, تجوید سے کی, تجوید کے پہلو سے ہم نے سیکھا, چاہیے یہاں پر یہ چیز فٹ ہو رہی ہے, یہ چیز. اب جب یہ جو QC کورسز کرتے ہیں اس حوالے سے ہمیں چیزیں نظر آنے لگ جاتی, حالانکہ صورت تو وہی ہے, کوئی نئی چیز تو ایڈ نہیں ہوئی, لیکن وہ ہمیں نظر آنے لگ جاتی ہیں چیزیں. پھر ہم نے یہ جو عربک کا کورس, مدینہ عربک کورس, یہ شروع کیا. اب اس میں سے بہت سے پوائنٹ ہمیں ملنے لگے, تو جتنی دفعہ ہم پڑھتے ہیں ایسے لگتا ہے بہت سی نئی چیزیں جو ہم نے پہلے غور بھی نہیں کیا تھا. اور انشاءاللہ QC 2 کے بعد نا, جب ہمارا QC 2 کمپلیٹ ہو جائے گا, تب آپ دیکھیے گا سورہ کہف کو پڑھ کے کہ
صرف QC2 کے بعد ہی آپ کو سورہ کہف میں سے کتنی چیزیں سمجھ میں آنے لگ گئی، بلکہ آپ کی جو QC1 کی ورک بک ہے نا، اس میں سے بھی آپ کو بہت سے الفاظ نظر آئیں گے اگر آپ غور کریں گے نا۔ اب یہ جو کمنگ فرائیڈے اس میں پڑھیے گا سورہ کہف اور دیکھیے گا کہ آپ نے اب تک QC1 میں سے کتنے الفاظ اس میں سے پڑھ لیے ہیں الحمدللہ۔ تو بہترین شخص کون ہے؟ اچھا جی، بہترین شخص وہ ہے جو یہ دونوں کام کرے، سیکھے اور سکھائے۔ ہم نے آدھی حدیث پر عمل نہیں کرنا، ہم نے دونوں پہلوؤں پر جانا ہے، ہم نے سیکھنا بھی اور سکھانا بھی ہے۔ سیکھنے تک محدود نہیں رہنا، اسی وقت نیت کر لیں کہ ہم سکھائیں گے، اپنے ذہن میں سوچ لیں کہ 2-4 نام سوچ لیں۔ اچھا جی، آپ کا کام نیت کرنا ہے، آگے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پھل لگائے گا۔ یہ بھی نہیں کرنا کہ دوسروں کے اس طرح پیچھے پڑ جائیں کہ کوئی قرآن سے ہی چڑھ جائے، ٹھیک ہے؟ آپ کا کام ہے محبت سے، پیار سے بتانا کہ دیکھو مجھے اتنی سمجھ آئی ہے، تو انشاءاللہ آپ بھی اگر سیکھیں سمجھیں گے تو آپ کو کتنا فائدہ ہوگا، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، یہ تو ہے، لکھ دیا ہے اگر 10 سیکنڈ میں 2 نام لکھ لیں، آپ سوچ لیں، ٹھیک ہے؟ بعض دفعہ یہ بھی ہو جاتا ہے کہ ہم اس ڈر سے نہیں لکھتے نام کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی سیکھے نا، تو نیت کر لیں کہ انشاءاللہ میں نے بہترین کی نیت کر لی ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا کام ہے ان کو ہدایت دینا۔ اچھا جی، صرف ناظرہ قرآن ہی نہیں بلکہ فہم قرآن سیکھیے اور قرآن میں غور کرنا سیکھیں، نیت اور پوری کوشش کر لیں کہ اس سلسلہ کو ہم نے چھوڑنا نہیں ہے، ٹھیک ہو گیا جی؟ اچھا جی، انشاءاللہ اگر چاہے اللہ، ہم بار بار یہ والی سلائڈ دیکھ بھی لیتے ہیں۔ اچھا جی، ان کا معنی انشاءاللہ سے بہترین یاد ہو جاتا ہے، انشاءاللہ اگر چاہے اللہ۔ ایک ہم نے پڑھا تھا ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور آج ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ یہ بھی ایک حدیث ہے بخاری شریف کی، انما الاعمال بالنیات، انما، ٹھیک ہے؟ انما، اب ہم نے یہ نہیں کرنا کہ انا پلس ما کریں، ٹھیک ہے؟ QC1 میں بلکہ کچھ اور QCs میں بھی ہم اس کو ایک ہی مانتے ہوئے جائیں گے۔ تو جو ہم نے کہا تھا نا تبارک ایک ہی ہے، ٹھیک ہے؟ ایک ہی لفظ ہے، اللہم ٹکڑے نہیں کرنے ایک ہی ہے، کما کے ٹکڑے نہیں کرنے ایک ہی لفظ ہے، اسی طرح سے انما کو بھی دیکھیں گے، اسی لسٹ میں شامل کر لیں کہ یہ ایک ہی لفظ ہے، ٹھیک ہے؟ انما، انما اس کا معنی آتا ہے تو، صرف، یا تو بس، ٹھیک ہے؟ اس طرح کے معنی اس کے لیے جاتے ہیں۔ انما الاعمال، اعمال کو بھی ہم اس طرح سے دیکھتے ہیں کہ عمل کی جمع کیا ہوتی ہے؟ اعمال، تو اگر العمل ہو تو اس کی جمع ہو جائے گی الاعمال، ٹھیک ہو کیا؟ اچھا جی، اس کے آگے بی ہے، بی ہم نے کہاں سے سیکھا تھا؟ یاد ہے کسی کو؟ ہم نے بی بسم والا اللہ۔ ٹیبل، بسم اللہ سے، یہ وہی والا بی ہے۔ تو اب یہاں پر یہ جو ترجمہ ہے نا، ہم نے سیکھا تھا کہ بعض دفعہ اردو میں ترجمہ تھوڑا چینج ہو جائے گا، یہ ہمارے لیے کیونکہ ہمیں ترجمے چینج لگتے ہیں نا، عربوں کو یہ بالکل ٹھیک لگ رہا ہے، پوری کیونکہ سے والا ہی معنی نکلے گا، ہم سے لکھیں گے نیتوں سے ہے تو ہمیں خود ہی سمجھ میں آنا تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا۔ تو یہ جو زبانوں کے بدلنے سے یہ جو تھوڑا تھوڑا سا تبدیل ہوتے نا حرف جر کے معنی، تو اس کو ہم نے، یہ اردو کی مجبوری ہے کہ اگر سے لکھیں گے تو ہمیں خود ہی کنفیوژن ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر الا نہیں آیا بلکہ بالنیات، تو حرف جر جب بدلتے ہیں نا تو تھوڑے تھوڑے سے معنی بھی بدل جاتے ہیں، اب کسی زبان میں ہوتے ہیں کسی میں ہوتے ہی نہیں، ضرورت ہی نہیں پڑتی، تو ان ترجموں کو بھی ہم نے اسی طرح سے لے کر جانا ہے۔ تو یہاں پر والا ترجمہ ہی کریں گے، نیتوں پر ہے، اعمال تو بس نیتوں پر ہے۔ اور ہم نے پہلے اس کا ترجمہ کیا سیکھا ہوا ہے؟ ایک ہم نے رما ترجمہ سیکھا ہوا، وہ کیا ہے؟ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اب یہ ہم نے دار و مدار کی عربی نہیں ڈھونڈنے لگ جانا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ یہ جو ہوتے ہیں نا الفاظ اردو کے، یہ ہمارے سمجھنے کے لیے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اعمال تو بس نیتوں پر ہیں۔ یہ جو الفاظ کی ہم لفظی ترجمے کرنے سیکھ رہے ہیں، دیکھیں مزید آسانیاں ہیں۔ انما، بس، صرف، یہ اس کے ترجمے، ٹھیک ہے؟ اعمال تو بس، تو بس، ٹھیک ہے؟ انما، انما کے بارے میں ہم نے مزید سیکھنا ہے QC4 میں جا کے۔ اچھا جی، انما الاعمال بالنیات، ٹھیک ہے؟ اب یہ بس والا ترجمہ ہوا ہے اس یہاں پر، عمل اعمال آج ہم نے اپنے ٹیبل میں، آج نہیں تو اگلے لیسن میں سیکھ لیں گے، ہم نے یہ بھی سیکھ لینا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کی جمع کون سی ہے؟ ٹوٹی پھوٹی جمع ہے یا پھر سالم جمع ہے؟ ٹوٹی پھوٹی ہے۔ ٹوٹی پھوٹی، بس
हाँ टूटी जी फूटी जमा मुकस्सर, जमा मुकस्सर। लेकिन अब हम बड़े हो गए ना, अब तो हमने माशाल्लाह से सीख लिया है, हमें पता चल गया है एक चीज सालिम है तो उसके सालिम मुकाबले नहीं, टूटी फूटी। ना, ठीक है ना। सालिम कौन सी होती है, जरा मुझे थोड़ी सी पहचान बताएं। जिनके लास्ट में वाव नून वाहिद या नून लगा के बनाते हैं हम लोग, हाँ, और जैसे वाहिद का ऐसे ही मुस्लिमूना लिखा या जाता है और आगे वाव मुस्लिमीना। या चापा होता है। ऊना ईना लगाएंगे। जी, इसकी सबसे आसान पहचान क्या है, ये पूरा लफ्ज जमा में होगा, ठीक है। मुस्लिम, फिर मुस्लिमूना, मुस्लिमीना, ठीक है, ये पूरा लफ्ज शामिल होगा उसमें, उसे हम कहेंगे जमा सालिम है। और ये हमारे पास टूटी फूटी काफी सारी जमा हमें याद हुई है। और ये जो आती वाली जमा होती है ना, ये मुअन्नस की जमा सालिम होती है, नियतुन, नियातुन, ठीक है। तो नियत हम उर्दू में भी कहते हैं ना, नियत। तो ये नियात क्या है, नियतें, क्योंकि अमाल भी ज्यादा तो नियतें भी ज्यादा हो गई, तो इसको हमने अपनी सालिम वाली जमा में, जैसे मुस्लिमातुन मुस्लिमातुन में रखा था ना, वहां रखेंगे, ठीक है। अच्छा जी, क्यामत के दिन पहला फैसला 3 लोगों का होगा, उनमें से एक होगा शहीद, दूसरा सदका खैरात करने वाला, और तीसरा कुरान का कारी और टीचर जो दिखावे के लिए पढ़ाता हो। तो ये बड़ा सोचने का मुकाम है, समझने का मुकाम है कि कुरान पढ़ना भी है, सीखना भी है, सिखाना भी है, लेकिन दिखावा नहीं करना, ठीक है। अपने आप को कोई बहुत बड़ी तोप चीज नहीं समझने लग जाना जब आप कुरान सीख रहे हो या सिखा रहे हो, बल्कि अपने आप को इंसान ही समझना है, ठीक है। और देखें शहीद, शहीद का कितना रुतबा है, ठीक है। शुहदा, स्वालिहीन, तीसरे नंबर पर ये आए थे, अंबिया, सिद्दीकीन, शुहदा, फिर स्वालिहीन की बारी आई थी। लेकिन ऐसा शहीद जो दिखावे की नीयत रखता हो, उसके लिए भी देखें क्या है, उन्हें जहन्नुम में डाल दिया जाएगा। सदका करें, कहते हैं सदका ऐसे करें, एक हाथ दे रहा तो दूसरे को खबर ना हो, यानी कि किसी को पता ना चले, छुपा कर करें, ठीक है। ये नहीं कि, और मैं आपको एक बताऊं, ये कहते हैं कि जब किसी को आप देते हैं ना कोई सदका खैरात, तो उसकी आंखों में डायरेक्ट ना देखे, कि उसको ये एहसास ना हो कि मैं लेने वालों में से, मांगने वालों में से, और ये मुझे देने वाला है। हमेशा अपने लिए दुआ भी करनी कि अल्लाह ताला हमें ऊपर वाले हाथों वाले बना के रखे, देने वालों में रखे, ठीक है। और सदका खैरात ये वो माल है जो बच जाएगा, जो हमारे पास है खत्म हो जाएगा, जो अल्लाह के पास हम भेजेंगे वो ही बच जाएगा हमारे लिए, ये सोचकर भी सदका करना है, ठीक है। अच्छा जी, इबादत क्या हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगी, सिर्फ अगर नीयत अच्छी ना हो। अल्लाह ऐसे अमल को कबूल ही नहीं करता जिसमें अल्लाह ताला को तो हमने दिखाना है ना, अल्लाह ताला के साथ साथ किसी और को भी दिखाना मकसूद हो, तो अपनी नियतें खालिस कर लीजिए, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए। इंशाल्लाह हम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह को खुश करने के लिए कुरान सीखेंगे, ताकि सीख कर दूसरों को भी सिखाएं। दुनिया के शायद 90% मुसलमान कुरान को नहीं समझ सकते, क्यों? सिर्फ पढ़ लेते हैं, पढ़ के गुलाफों में लपेटते हैं, और बस ऐसे लगता है कि हमारा काम खत्म, हमारी जिम्मेदारी पूरी होगी। इसीलिए अब क्या करना है, हम खुद कुरान समझकर उन्हें भी समझाएं, ताकि हर मुसलमान इस काबिल हो कि वो गैर मुस्लिमों के सामने, गैर मुस्लिमों के सामने भी कुरान के पैगाम को बेहतरीन तौर पर पेश कर सके। और आज हमारे हाल ये हुए कि आपस में ही कितने इख्तलाफात हो गए। तो पहले तो बहस करनी नहीं है, ठीक है, कुरान के मामले में बहस करनी नहीं चाहिए। और अगर आप किसी को जवाब दे भी रहे हैं तो बेहतरीन मुयस्सर अंदाज में जवाब दें। किन बातों का जवाब? जिन पर आप खुद पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हो, श्योर्ड हो कि ये मेरा ये जवाब कुरान से बिल्कुल पूरी तरह मुताबिकत रख रहा है, मैच कर रहा है, ठीक है। तो बहस ना, उलझना किसी से भी नहीं, ठीक हो गया जी। अब आपने ना इस स्लाइड को क्या करना है, स्क्रीनशॉट लें, अपनी वॉल पर लगा लें, वॉलपेपर पर भी लगा लें, अपनी घर की दीवार पर भी लगा लें, इसका प्रिंट आउट निकालें, अपने हाथ से लिख लें। इन, अगर, इन्ना, बेशक, इन्नामा, इन्नमल आमालु बिन्नियात, इसी वाली कोई रेफरेंस बना लें, क्योंकि ये हमने स्कूल के जमानों में याद की भी होती है ना, ये वाली छोटी छोटी अहादीस तो ये याद होती भी हैं। तो इन्नामा को इस तरह से याद कर लें कि टुकड़े भी नहीं करने, और इसका माना सिर्फ या बस, तो बस, सिर्फ तो बल, इस तरह के मानों में इसको यूज किया जाएगा। अच्छा जी, ब्रेक हम नहीं लेंगे, हम क्या करेंगे, क्लास को कंप्लीट करके नमाज पढ़ेंगे, ठीक हो क्या जी।
تو اب کیا ہے، اب ہمارا یہ جو ٹیبل ہم نے شروع کیا تھا فعلا سے شروع کیا، اور ہم نے جیسے لا بلکہ جمع لا تفعلوا پر ختم کیا تھا نا، اب ہم کیا کرنے جا رہے ہیں، اب اس میں ہم کچھ تھوڑی سی چیزیں اور ایڈ کرنے جا رہے ہیں۔ اب یہ جو تنوین بھی نظر آنے لگ گئی، ہم فعلوں کی بات کر رہے تھے، تنوین کہاں سے آ گئی، اس چیز کو اب ہم سمجھ لیں گے۔ یہ ہمارے ٹیبل ہیں فعل، جعل، فتح، نصر، خلق، ذکر، عبدا، کیا پتہ چل رہا ہے، یہ ہمارا فا باب ہے اور یہ ہمارا نون باب ہے، ٹھیک ہے۔ قرآن کھولو گے تو اللہ کی مدد آئے گی، فتح، نصر، ورنہ مار پڑے گی، ضربا، اسی لیے سن لو، سامعہ، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو ٹیبل ہے اور نون باب کے ساتھ ہم نے آج اپنے ٹیبل کو کمپلیٹ کرنا ہے۔ اور گرامر کیسے کرنی ہے، سنیے، دیکھیے، سوچئے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجئے اور سب مل کر کیجئے، ٹھیک ہو گیا جی۔ کوئی آپ کے ساتھ مل کر نہیں کر رہا، شیشے کے سامنے کھڑے ہوں اس کے ساتھ کر لیں، سمجھ لیں کوئی اور کھڑا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم کیا کہتے ہیں، اس سلائیڈ پر ہم رکتے ہوئے اس چیز کو سمجھتے ہیں۔ الفاظ یا کلمے کی 3 اقسام ہے، اسم، فعل، حرف، ٹھیک ہے۔ اسم کی 2 باتیں، کسی بھی چیز یا جگہ یا شخص کا نام، اور دوسرا صفت، ٹھیک ہے، کسی بھی صفہ، کوئی بھی صفہ، مسلم ہے، مومن ہے، کافر ہے، کسی بھی طرح کی کوئی خوبی یا خامی، ٹھیک ہے، وہ اس کا اسم ہی ہوگا، ٹھیک ہے، اس کو ہم فعل یا حرف نہیں کہیں گے۔ فعل کیا ہے، جس میں کام کے کرنے یا ہونے کا پتہ چلے اور اس کے ساتھ ساتھ زمانے کا بھی پتہ چلے۔ اب تو ہمیں اندازہ ہو گیا نا کہ فتح ماضی ہے تو یفتح یہ مضارع ہے، حال اور مستقبل، اس کو کہتے ہیں زمانے کا پتہ چل رہا ہے۔ حرف جو اسموں اور فعلوں کو ملا ہے، یہ سادہ سی پہچان ہے، ہم نے دیکھ لیا الحمدللہ، فعلوں کو فعلوں سے بھی ملا دیتا ہے، اسموں کو اسموں سے بھی ملا دیتا ہے، اور کچھ ہم نے اور مزید حروف جر سمجھے تھے، اور کچھ مزید حروف ہم نے ابھی تک الحمدللہ سے کور کر لیے ہیں۔ فعل کی 3 قسمیں ہیں، فعل ماضی، فعل مضارع، فعل امر، تینوں کر لیے ہم نے الحمدللہ، ٹھیک ہو گیا جی۔ یہ وہ تھا جو ہم نے ابھی تک سیکھا تھا، یہ اتنا ٹیبل ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ ٹیبل اس طرح سے پورا مکمل ٹیبل نہیں ہے، ٹھیک ہے، آج ہمارا ٹیبل انشاءاللہ کمپلیٹ ہو جائے گا۔ اس چیز کو سامنے تب تک رکھیے جب تک ہمیں فا باب پہ سمجھ نہ آ جائے کہ جو تبدیلی ہے کہاں پر ہے، جیسے فتح یفتح، نوسرا میں کہاں تبدیلی ہے، نوسرا کے مضارع پہ ینصرو، ضربا پہ مضارع پہ تبدیلی ہے، لیکن یہ تبدیلی یفتح اور ینصرو سے تھوڑی سی بدل گئی، یہ ہے یضربو، ٹھیک ہے۔ لیکن جو باب سین ہے اس میں ہماری ماضی پر ہی تبدیلی ہے، سامعہ، ٹھیک ہے۔ یہ جو تبدیلیاں ہیں یہ ہمارے ٹیبل کے فعل امر کو بنانا مزید آسان کر دیتی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ افتح، انصر، اضرب، اسمع، یہ ہم نے ان کے کر لیے تھے فعل امر، ٹھیک ہے۔ آج کے سبق میں ہم نے کیا کرنا، فا عین لام سے ہم نے اسم فاعل، اسم مفعول اور مصدر یعنی کہ کام کا نام بنانا سیکھنا ہے۔ اس کے ساتھ اب آپ نے اسم مصدر ٹھونس نہیں دینا، وہ ایک الگ پورا کا پورا علیحدہ سے ایک سبجیکٹ ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم کیا سیکھ رہے ہیں، اسم الفاعل، اسم المفعول، اور اس کو ہم کہیں گے مصدر، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیا ہے، مصدر اصل میں کام کا نام ہوتا ہے۔ اب دیکھیے فاعل، اب اس کا اشارہ میں کیسے کروں گی، فاعل کام کرنے والا، ٹھیک ہے، فاعل مفعول جس پر اثر پڑ گیا، مفعول، اور فعل کام کا نام۔ اب اسی طرح سے اسی سلائیڈ پہ رکتے ہوئے اگر میں آپ سے کہوں فتح یفتح افتح، تو مجھے کیا بنانا چاہیے کھولنے والے کے لیے، فاتح، فاتح، مفتوح، مفتوح اور فتح، 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 الحمدللہ۔ مفتوح، فتح، اور یہ نا اینڈ والا نہیں یہ پتا چلا۔ وزن ٹھیک اسی طرح سے رہے گا، فاتح، اسی طرح سے ناصر، ضارب، اسی طرح سے منصور، مفتوح، یہ جو ہے نا فعل یہ بدلتا جائے گا۔ کہیں ہمیں یہ نظر آ جائے گا جیسے ہم کہیں کہ عبادت، ٹھیک ہے، کہیں ہمیں یہ فعل کی طرح نظر آئے گا، اور جیسے ابھی ہمیں یہ فتح سمجھ میں آیا تھا کہ تھوڑی تھوڑی سی تبدیلیاں بھی ہو جاتی ہیں۔ مصدر ایک سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، اور مصدر کا کوئی ایک خاص وزن نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔
تو کام کا نام جو ہے نا وہ اسی طرح سے ہم سیکھتے جائیں گے، اور یہ اس میں مزید انشاءاللہ ہر دن میں ہم سیکھتے جائیں گے۔ اچھا جی، ہمارے اشارے بھی دوبارہ کرتی ہوں۔ فاعلن کرنے والا، مفعولن جس پر اثر پڑا، یعنی کہ جس نے اثر قبول کیا نا اس کو مل گیا یہ، ٹھیک ہے، جو لینے والی چیز ہے، ٹھیک ہے، تو یہ اثر قبول کر لیا۔ اور فعلن یہ سازا جی آپ کی آواز سسٹر نہیں آ جان رہی، آپ کی آواز چلی گئی۔ اس کو کال آ گئی دوبارہ تھی، میں سے نے کٹ کر بتائیے۔ یہ ٹیبل دوبارہ یہ پڑھ لیجیے۔ ٹھیک ہے۔ فعلوا يفعلوا يفعلون تفعلوا افعلوا تفعلون نفعلوا افعل افعلوا لا تفعل لا تفعلوا فاعل مفعول فعل، ٹھیک ہو گیا جی؟ تو یہ ہمارا پورا ٹیبل ہے۔ اس ٹیبل کو انہی اوزان پر جو ہم نے ابواب سیکھے ہیں، فا باب، نون باب، ضاد باب اور سین باب، اس پہ ہم نے اسی طرح سے پورا ٹیبل بنا لینا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک اور چیز ایڈ کریں گے ہم، یہ مؤنث والی، وہ ابھی تک ایڈ نہیں کی، اس کا بھی ہم ایڈ کریں گے، لیکن ابھی نہیں، ابھی ہم یہ اچھی طرح سے سمجھ لیں، ٹھیک ہے۔ اب ایک اور چیز بہت اس کو کیئرفلی سمجھیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ فاعلن ہے نا، تو اس کے اوپر یہ جو تنوین ہے یہ ہمیں کیا بتا رہی ہے؟ ہم نے کیا کہا تھا کہ تنوین کس چیز کی نشانی ہے؟ اسم اسم کی نشانی ہے۔ اسم کی نشانی۔ اب یہ فاعلن ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ الفاعل بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، الفاعل بھی ہو سکتا ہے۔ اب اگر یہ الفاعل ہے تو اس کی جمع بھی ہو سکتی ہے، الفاعلون، ٹھیک ہے، اسی طرح سے فاعلون بھی ہو سکتا ہے۔ اب اس کو مزید دیکھ لیں کہ اگر یہ فاعلن اسم ہے، اس میں ہمیں مذکر مل رہا ہے، کرنے والا، تو کوئی کرنے والی بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، الفاعلہ، اور اسی طرح سے فاعلتن، ٹھیک ہے۔ اور اگر ہم کہتے ہیں مذکر ہے تو اس کی جمع بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، لگا کے الفاعلات بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح سے جب ہم انشاءاللہ اپنا ڈیول والا سیکھا کریں گے، مثنیٰ والا، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا ہم تثنیہ بھی بنا سکیں گے۔ تو یہ چیز یاد رکھنی ہے کہ یہ فعل نہیں ہے، یہ اسم ہے۔ اور خاص طور پر QC1 میں ہم بار بار آپ کو بتاتے بھی رہیں گے کہ آپ نے جب بھی اسم الفاعل والے صیغے پہ آنا ہے، آپ ضرور بالضرور تنوین لگائیں۔ اس کا فائدہ یہ ہو جاتا ہے، آپ پیچھے سے پورا ٹیبل پڑھ کے آئے نا، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہاں اب یہ جو بات میں نے کی ہے، یہاں سے یہ اسماء شروع ہو گئے، فاعل، مفعول اور فعل، ٹھیک ہے۔ اب جواب کیسے دینا، وہ پہلا والا ٹیبل یاد کر لیں۔ جیسے ہوا کا جواب ہم نے ہوا سے دیا تھا، ٹھیک ہے، ہم کا جواب ہم سے، لیکن انتا کا جواب انا سے، انتم کا جواب نحنو سے۔ اب کہ اگر یہ ایک انگلی سے اشارہ کیا ہوا، ہم نے انتا کہا ہے تو فاعلن، کیا آپ کرنے والے ہیں؟ تو اب میں یہ تو نہیں کہوں گی کہ جی ہاں ہم کرنے والے ہیں، میں اپنے آپ کو کوئی اس طرح سے جمع والا سیکھا تو نہیں لگا کے بتاؤں گی، میں کہوں گی نا ہم انا فاعل، ہاں میں کرنے والا ہوں۔ حل انتم، جب یہاں پر جمع زیادہ لوگوں سے پوچھا گیا تو کرنے والے والا ترجمہ لے آئیں گے عربی میں، حل انتم فاعلون، یا تو ایسے ڈریگ کر کے بتا دیں، یہ آسان ہے، یا پھر اس طرح 2-3 دفعہ بتا دیں، تو یہ ذرا تھوڑا سا کرنا بھی عجیب لگتا ہے، تو یہ آسان ہے، ٹھیک ہے، ڈریگ کر لیں کہ یہ زیادہ کی بات ہے۔ حل انتم فاعلون، تو آپ جواب میں کیا کہیں گے؟ نعم نحن فاعلون۔ نعم فاعلون، نحن فاعلون۔ الحمدللہ۔ اب ایک اور چیز، وہ بھی اب یہیں پر دیکھ لیں، آپ کے ورک بک میں بھی آ جانی۔ پھر اگر یہ دیکھیں فاعلن ہے تو ہم نے فاعلون کر لیا، اسی طرح سے مفعولن ہے تو اس کی بھی جمع بن جائے گی، ٹھیک مفعولون، ہے۔ اور واو نون اور ایک جو دوسری جمع ہوتی ہے، مفعولین، مفعولین، علین۔ اچھا اب یہ ہمارا اگلا ہے جو ہم نے کہا تھا فتح۔ اچھا اب کوئی سسٹر یہاں سے ایسے کر سکتی ہیں کہ ٹیبل باقی آپ زبانی پڑھ لیں، پھر اس کے آگے فاتحن ملا لیں ترجمے کے بغیر،
हैंड रेज करें ताज़ा नहीं होता। जी। सिस्टर शबाना ने कहा जी। फतह यफ्तहु तफ्तहु। ठीक है। नहीं, वो पूरा नहीं कर सकती, फतहा फतहू। फतह फतहु फतहता फतहतु फतहतुम फतहना यफ्तहु यफ्तहूना तफ्तहु इफ्तह अफ्ताहू अफ्ताहू अफ्ताहू। अफ्तहु अफ्तहु तफ्तहु तफ्तहूना नहीं, फिर नफ्ताहू, फिर आगे अमर शुरू नफ कर ले। नफ्तहु इफ्तह एक्सक्यूज मी इफ्तह यफ्तहु यफ्तहूना तफ्तहु तफ्तहून नहीं एक तफ्तहू। मिनट, एक मिनट, हाँ एक मिनट। तो दो सीखे इकट्ठे इकट्ठे बोला करें, फिर और भी जल्दी याद होगा। इफ्ताह इफ्ताहू, ला तफ्ताह इफ्तह ला इफ्तहु तफ्ताहू। ला तफ्तहु। जी अब इफ्तह इफ्तहु ला तफ्तह तफ्तहु फातिहुन मफ्तूहुन फतहुन। अल्हम्दुलिल्लाह, एक्सीलेंट किया। जुबानी करना बड़ा काम होता है पूरी क्लास के सामने, ठीक है। तो एक्सीलेंट, वही अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़े तो के हुए थे, कोई बात नहीं, सीखते जाए, रवानी लाते जाए, पढ़ते जाए, बार बार पढ़ें, इंशाल्लाह याद हो जाएगा। अच्छा जी, फातिहुन अगर ये मुजक्कर के लिए है तो इसकी मुअन्नस क्या आती है? फातिहतुन फातिहातुन। और फातिहा क्या है? फातिहा बोलने वाली। खोलने वाली। तो सूरह फातिहा क्या है? सूरतुल फातिहा क्या है? खोलने वाली। कुरान की इब्तिदा इसी से होती है। वाली किताब है, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, मुअन्नस का आपसे अभी नहीं पूछा जाएगा, लेकिन इतनी इतनी तो हमें समझ वैसे भी आ ही जाती है ना, क्योंकि हमने उर्दू में बड़े वाहिद जमा मुज़क्कर मुअन्नस किए हुए हैं। तो मफ्तूहुन, इसका मतलब है फातिहुन अगर वाहिद है, और ये जो है इसकी जमा, ठीक है, वाहिद है तो इसकी जमा क्या बन सकती है? फातिहुना फातिहीना। इसी तरह से फतहूना मफतूहिना। लेकिन आपने मस्तर की नहीं बनानी जमा, ठीक है, फतहूना फतहीना नहीं कर देना, ठीक है। बस इन दो की बनानी है, बस इन दो की बनती है, इसकी बनाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि काम एक ही दफा करना था ना, खोलना, बार बार तो नहीं इसको दोहराई जाना। ठीक है, ये हमारे सामने पूरा टेबल भी आ गया, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, हल अंता फातिहुन, आप जवाब क्या देंगे? नअम अना फातिहुन। ना फातिहुन। अच्छा जी, अब ये इसको समझे। हलिल मस्जिदु, क्या मस्जिद अब है मफतूहुन, खुली हुई खुली है। हुई है, ठीक है, असर पड़ा हुआ है, ठीक है। मफतूहुन मस्जिद को खोलने वाला फातिहुन, और मफतूहुन मस्जिद मफतूह हुई है, ठीक है। तो आप क्या जवाब देंगे? नाम अल मस्जिदु। नजम मस्जिद मफ्तूहुन। अब यहाँ पर सिर्फ हल का जवाब नाम से देना है, ठीक है। और इसमें और कोई जमायर वगैरह जो नहीं है जिनको हमने बदलना है, ठीक है। अब आगे आ गया जाइलुन, मजऊलुन और जालुन, ठीक है। अच्छा जी, अब जी सिस्टर सिद्रा कुछ कहना चाह रही हैं? वो यही बोलना था, टेबल पढ़ना है ना, ठीक है। ठीक है, पढ़ लें। यहाँ रखते हैं। और अगर आसानी चाहिए तो इस टेबल को आप सामने रख लें और जाला का टेबल बना लें, ठीक है। अब उसमें आपने जी फतहा भी, जी। मेरी जाला पैरी पर नहीं लगाया। जाला जी जालू जालता जालतू मैंने कहा मेरी जालती पैरी पर टेबल जालना। नहीं लगाया था। आप आपसे मैंने छोटा सा टेस्ट ले लिया ना, और आप देखें उसमें से आपने एक्सीलेंट ले लिया, और क्या चाहिए आपको? ये ठीक है। हटा दे, मैं कर लूंगी। हाँ चलें, ठीक है, वो सिस्टर ने चैलेंज कबूल कर लिया, चलें जी, करें। ठीक है, दोबारा से करें जी। सारा दोबारा। जी ठीक है। कर, जाला जालू अल्लाह पाक। जालता जालतुम जालतुम जालना। यजअलु यजअलूना तजअलु अजअलु यजअलूना नजअलु। इजअल मैंने यहाँ इजअल तज अलू की गलती होगी, ठीक है, तज अलूना, ठीक है। अब अमर, जी। अमर पे आ जाए। इजअल इजअलू ला तजअल ला तजअलू। आगे यहाँ पे आगे अब जी हाँ जी, हाँ आगे। जाइलुन मजरूलुन जालुन।
جعلن، ٹھیک ہے، جعلن بنانے والا، مجعولن جس کو بنایا گیا، اور جعلن بنانا، ٹھیک ہے. اب یہ جیسے ہم نے وہ انتا کا جواب انا سے دینا اسی طرح سے آ جائے گا. حل انت جاعلن، نعم أنا أنا جاعل. جاعل. أنا جائل. ہونا، نعم نحن نعم جاعلون. نعم جائل. اچھا جی. نصرہ اس نے مدد کی، ینصرو وہ مدد کرتا ہے یا کرے گا، تو یہاں پر کیا ہے؟ ناصر، مدد کرنے والا، منصور جس کی مدد کی گئی، نصر مدد کرنا. اور ہم نے کیا پڑھا تھا؟ ہم نے پڑھا تھا اذا جاء نصر من اللہ، نصر تو وہ ہم نے والفتح. سمجھا تھا، یوز ہم نے تو نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن بنایا. دیکھیں وہاں پر ہم نے کیا پڑھا؟ وہاں پر ہم نے یہ مصدر پڑھا تھا. تو دیکھیں الحمدللہ سے کچھ چیزیں ہم نے پہلے پڑھ لی ہیں اور ان کے بارے میں ڈیٹیل ہم بعد میں پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، ہم نے کہا تھا ناصرہ کا ٹیبل تو ضرور ہے لیکن نصرن، اب یہ وہاں پر جو تنوین نہیں آئی نا، اس کے پیچھے بھی ایک قاعدہ ہے جس کو ہم نے انشاءاللہ جلدی سمجھ لینا ہے. ٹھیک ہے، تو وہاں پر آیا تھا نصر اللہ. ٹھیک ہو کیا جی؟ اب یہ ناصرہ کا پورا ٹیبل اگر کوئی پڑھنا چاہتا ہے تو پڑھ لیں. اب جو پڑھے گا وہ دیکھ کے پڑھے گا. ٹھیک ہے، کوئی بھی ایک سسٹر پڑھ لیں. اچھا جی، کوئی ہے انٹریز نہیں ہوگا تو پھر میں پڑھوں گی. نصارى نصارى نصروا نصرت نصرت نصرتم نصرنا ينصروا ينصرون تنصروا انصروا تنصرون ننصروا انصر انصروا لا تنصروا لا تنصروا ناصر منصور نصر. الحمدللہ ثم الحمدللہ. ٹھیک ہے. اچھا جی، اب یہ ہے خالقن، مخلوقن، خلقن. تو اب خالق کون ہے؟ پیدا پیدا کرنے کرنے والا اللہ اللہ تعالیٰ. کون؟ اور اللہ تعالیٰ مخلوق اللہ کون؟ تعالیٰ ہم ہیں، انسان اور انسان مخلوق اور حیوان جانور کو بھی ساری اور انسان اللہ تعالیٰ نے کیا. تمام عالمین جو کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے، وہ ساری کیا چیزیں ہیں؟ وہ خلق، جس کو ہم خلقت بھی کہتے ہیں نا، تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو چیزیں پیدا کی ہیں. ٹھیک ہو گیا، اب ہمیں یہ بھی سمجھ آ گئی. اب اسی طرح سے ہے ذاکرن، مذکورن، اور یہ وہی ذکرن ہے جو ہم نے آج کے اپنے لیسن میں پڑھا تھا، لذکر. کیونکہ ہم نے کہا تھا فعل کے ساتھ تو الف لام نہیں آتا نا، الف لام جو ہے پہچان ہے اسم کی، تو وہاں پر ال اور ساتھ ذکر آیا تھا. یہ پیچھے جو آیا یہ لام آیا تھا، اس نے کیا کیا؟ اس حمزۃ الوصل کو گرا دیا. اس لیے ہمیں دیکھنے میں تھوڑا سا چینج لگ رہا ہے، لیکن یہ کیا ہے؟ یہ لی پلس ال پلس ذکر ہے. ٹھیک ہے، لی ذکر. تو یہ جو مصدر ہے یہ آج ہم نے اپنے آج کے لیسن میں پڑھا ہے. تو دیکھیے الحمدللہ ثم الحمدللہ کیسے ہم چھوٹی چھوٹی چیزیں پڑھتے جا رہے ہیں اور ہمیں سمجھ آتی جا رہی. اسی طرح سے ہم نے پڑھا تھا وہ جو اللہم اعنی علی ذکری کا و شکری کا و حسن عبادتک. ٹھیک ہے، وہ جو عبادت ہے وہ ہم نے آبادہ کے ٹیبل سے سیکھا. سسٹر غلام عائشہ کا ہینڈ ریز ہے جی. سسٹر سسٹر غلام عائشہ آپ اپنا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. عابد، معبود، عبادت. عبادت. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اور اس کے پیچھے ٹیبل کون سا ہے؟ ماضی کیا ہوگا اس کا؟ میڈم سلیٹ کے تو یہ تین ہی آ رہے ہیں. آبادا. نہیں، اس آبادہ. الحمدللہ، بس صرف نہیں پوچھا تھا آپ سے. ہاں، اس کے بعد یعبد. ٹھیک ہے، انشاءاللہ اس کو ہم نے 6 چابیاں بھی سیکھنی ہے وہ انشاءاللہ. یہ پہلے ہم ٹیبل سیکھ لیں پھر وہ اس طرح سے بھی سیکھیں گے. اچھا جی، یہ جو تھا نا حسنی عبادتک، وہ یہی تھا. ٹھیک ہے، وہ عبادت پلس کا، اور جب ہم اس کو ملاتے ہیں نا تو اس تا کو کھول دیتے ہیں، یہ یہی والی تا تھی. ٹھیک ہے، اور وہاں پر جو ہم نے ذکر پڑھا، جو ہم نے شکر پڑھا، وہ بھی سارے مصدر تھے. ٹھیک ہے، اب جب ہم نے انشاءاللہ اپنی فائنل ریویژن کرنی ہے نا تو آپ نے اس کے لیے اٹینٹیو رہنا ہے. ٹھیک ہے، ہم پوچھیں گے آپ سے
کہ یہ جو ابھی میں نے کہا ہے شکر، تو یہ اس کے پیچھے بالکل ایک ٹیبل ہے، شاکرا یشکرو ٹیبل ہوگا. ابھی آپ نے نہیں کیا کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ہمیں اندازہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، تھوڑی پریکٹس ہم نے کروانی ہے. میں نے آپ کو پچھلے لیسن میں شاید کہا تھا کہ آپ کو ایک ٹیبل بنا کے دوں گی تو آپ کریں گے، وہ پھر اس لیے چھوڑ دیا تھا ہمارا ٹیبل پہلے پورا ہو جائے، پھر ہم انشاءاللہ اس کے بعد اپنی الگ سے الفاظ کی پریکٹس کریں گے. یہ 11 تو ہیں، انہی 11 کی مزید پریکٹس کریں گے. ٹھیک ہے. اچھا جی، نقطۂ تعلیم یعنی کہ اب چھٹی ہونے والی ہے. اب یہ جو ایک سلائیڈ ہے نا، اس پہ بڑا ذرا مزہ بھی آ جاتا ہے، اور اگر آپ جب TTW میں جائیں گے تو آپ کو اور بھی مزہ آئے گا. اچھا جی، کیا آپ کو کسی کو کھانے کی دعوت پر مردہ بیزار سی آواز میں بلائیں اور وہ آئے گا، یا آپ کی دعوت کو قبول مطلب آئے گا، یا پھر کہے گا کہ تو اس نے کہا ہی ایسے ہے تو میرے جانے کا فائدہ ہی کوئی نہیں، اس نے بلایا اتنے مردہ سی آواز میں. فون آپ کریں یا آپ کوئی چھوٹا سا میسج دے دیں، دیکھ لیں اگر آپ آ سکتے ہیں تو آ جائیں، آپ لوگوں کا کھانا ہے ہماری طرف. اور اس کی بجائے اگر آپ کسی کو پرجوش شوق سے محبت سے کہیں گے تو ضرور بالضرور لوگ آپ کی دعوت کو قبول کریں گے. تو دیکھیں، اگر آپ کسی کو مردہ بیزار آواز میں بلائیں گے تو وہ شخص بھوکا رہنا پسند کرے گا. سیلف ریسپیکٹ بھی کوئی چیز ہوتی ہے نا، تو وہ کہے گا کہ اس نے تو کہا ہی ایسے، میں نے تو نہیں جانا. اور یہ خاص طور پر ہمارے گھروں میں جب شادیاں وغیرہ ہوتی ہیں نا، تب اس طرح کے بڑے سلسلے ہو جاتے ہیں. تو جب آپ کے گھر میں آپ کو کام ہے تو ضرور بالضرور دوسروں کا عزت اکرام، ان کو اعزاز دیا کریں کہ آپ نے ان کو بلایا ہے تو آپ کھانا کھلانے والے نہیں، کھلانے والا تو اللہ ہے. اللہ نے آپ کو ذریعہ بنایا. پازیٹیو سوچا کریں، بہت ساری لڑائیاں اسی سے ختم ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے. اور اسی طرح سے اپنے ذہن کو دعوت دیں، بے دلی سے نہیں، خوشی سے، محبت سے، جذبے سے، شوق سے، کہ میں قرآن کا ایک ایک حرف، جتنی بار یہ افعال ہی میں دہراتی ہوں نا اگر، تو ہم یہ کون سے افعال کر رہے ہیں جو قرآن مجید میں زیادہ سے زیادہ الفاظ یوز ہوئے ہیں. تو یہ جو ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم، ہم ان کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اتنی محنت لگائی اس پر کہ جو قرآن میں زیادہ سے زیادہ افعال یوز ہوئے، الفاظ یوز ہوئے، انہی کو لے کر کورس بنایا تاکہ ہم ایک ایک حرف پڑھیں اور ہماری نیکیوں میں اضافہ ہوتا جائے. یہ ساری چیزیں اپنے ذہن کو بتائیں، خود کو بتائیں کہ میں اس وجہ سے یہ ساری محنت کر رہی ہوں کہ مجھے ایک ایک حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں، اور اس کے علاوہ اللہ جتنا جس کے لیے بڑھا دے. یہ جو گرامر کی پریکٹس کرتے ہیں، صرف ہم گرامر نہیں سیکھ رہے، ہم بہت سارا قرآن اس کے ذریعے سے سیکھتے جا رہے ہیں. ابھی نہیں پتہ چل رہا، جب ہمارے تلاوت کرنے میں الفاظ انہی افعال میں سے، انہی ٹیبلز میں سے الفاظ آتے جاتے ہیں نا، تو دل خوشی سے بھر جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی تعریف سے بھرتا ہے کہ دیکھیں ہم نے یہ QC1 میں اتنا کچھ سیکھ لیا تھا اور آج ہمیں قرآن سے یہ ساری سمجھ آ رہی ہے. تو تھکے بے ذہن مردہ دلی کے ساتھ نہیں، خوش دلی کے ساتھ کرنا ہے. اچھا جی، تو اب آپ اپنے ذہن کو کس طرح دعوت دیں گے گرامر کی پریکٹس اور معنی کے لیے؟ کس طرح کہ آپ نے کہنا ہے کہ میں نے یہ کرنا ہے اور میں کر سکتی ہوں، یہ میری ساتھی ہے، یہ ساتھی ہیں، یہ ساتھی ہیں، انہوں نے بھی کیا ہے، یہ کر سکتے ہیں تو میں بھی کر سکتی ہوں. کیونکہ جو اللہ جو بھی میرا ہے، جتنی محبت انہیں ہے مجھے بھی ہے، مجھے اس سے بھی زیادہ اپنے آپ کو سابقون میں سے، یعنی کہ جو جیسے ہم اوقاشا، حضرت اوقاشا کی ہم رکھیں نا مثال اپنے ذہن میں، انہوں نے کیا کیا تھا، انہوں نے سبقت لے لی بازی سب پہ. ٹھیک ہے. اسی طرح سے ہم نے کیا کرنا، شوق کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے قرآن کو سیکھنا ہے، قرآن کو سمجھنا ہے. اور یہ جو خوبصورت موقع اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر سیکھنے کا عطا فرمایا، اسے ہم نے کسی طرح بھی اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دینا. ٹھیک ہو گیا جی؟ اچھا جی، خود کا ترجمہ کر لیجئے. آسان آسان سے کچھ آپ کے ٹیسٹ آ گئے. اچھا، ایک اور چیز مجھے بتائیے، آپ لوگوں کے پاس جس کے پاس بک ہے، اس بک میں اینڈ پر بھی ہر لیسن کے اینڈ پر کچھ دی ہوتی ہے نا ایکسرسائز وغیرہ، وہ لوگ آپ لوگ کرتے ہیں؟ جی 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 وہ ضرور جی کیا، کرتے ہیں، ضرور کیا. ہر اور لیسن اگر کی ہوئی ہے. اور اگر اس میں سے کچھ سمجھ نہ آئے تو وہ آپ اس میں پوچھ بھی سکتے ہیں گروپ میں. ٹھیک ہے. اچھا، وَعَلَّمَهُ اس کا ترجمہ کریں ذرا. اور سکھایا اس کو، اور اور سکھایا سکھایا اس اس کو کو اس کو بالنیات، نیتوں نیتوں پر، پر، نیت کے ساتھ، نیتوں اس کے پر. لیے نیتوں پر یا نیت وہ والے نہیں کہنے کے ایک لفظ والا جو ہم نے ابھی حدیث کا لیسن پڑھا نا، وہی ترجمہ لے کے آئیں گے. ٹھیک ہے. فاعل کیا مطلب؟ کرنے والا، کام فاعل تو کام کرنے والا، کرنے والا. کام سے کرنے کام والا. کرتے ہیں. عبود،
جس جس کی عبادت کی عبادت کی گئی. کی عبادت کرتے ہیں عبادت اللہ کی عبادت ٹھیک ہے، اور کرنا. ہم عابدون ہیں، ٹھیک ہے. ویسے تو ہم عابدات ہیں، لیکن ابھی ہم اس حساب سے اشارے کر رہے ہیں، تو ابھی ہم انسان ہیں نا، تو مردوں والا سیگا سب کے لیے یوز ہو جاتا ہے. ہم کیا ہیں؟ ہم عابدون ہیں. ہمارا معبود کون ہے؟ اللہ. اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کام ہمارا کیا ہے؟ عبادت کرنا. عبادت. الحمدللہ. دیکھیں کہ جتنے بات ہم نے کہے تھے الحمدللہ سے ہم نے سیکھ لے. تھوڑے سے ہے، کوئی 10 الفاظ اور سیکھنے ہیں نا. 232 کہا تھا ہم نے، وہ ہم نے انشاءاللہ اگلی والی جو کل والی کلاس ہے اس میں سیکھ لینے ہیں. 10 الفاظ اور انشاءاللہ. سیکھیں. یہ دیکھیں الحمدللہ سے یہ یہاں تک پہنچ گئے. ہم نے کہا 41,000 تقریباً الفاظ سیکھنے ہیں نا. اور یہ کون سے 232 الفاظ ہیں؟ یہ ہماری نماز میں آتے ہیں. ٹھیک ہے، نماز میں آنے والے 232 الفاظ ہم نے اپنی 20 کلاسوں میں سیکھنے ہیں. تھوڑے سے رہ گئے، زیادہ سیکھ لیے ہیں. اور اب آپ جتنے سیکھ لیے ہیں ان کو بھلائیں گے نہیں، بلکہ بار بار ریپیٹ کریں گے. اور کیسے ریپیٹ ہوں گے؟ قرآن پڑھتے جائیں، یہ ریپیٹ ہوتے جاتے ہیں. کورس کا یہ جو آپ کے پاس چھوٹا سا ایک کارڈ ہے، اس کو بار بار دیکھیں. اپنی بک، یہ جو QC1 کی بک ہے، اس کو بار بار پڑھ لیا کریں. تو یہ بار 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 کسی بھی چیز کی ریپیٹیشن ہوگی نا، تو وہ پھر بہت اچھے سے یاد ہو جاتی ہے. ایک دفعہ سب اپنے مائک آن کریں، کھول لیں اور کہیں الحمدللہ، اور اپنے فلاور بھی لے لیں. یہ آپ کا 18واں الحمدللہ. جزاک اللہ خیرن. یہ آپ کا 18واں پھول ہے. ٹھیک ہے، یہ ہم بار بار دیکھیں گے، بار بار سمجھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا انتخاب کیا ہے. کوئی معمولی انتخاب نہیں ہے. ہم اللہ تعالیٰ کے منتخب بندے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع عطا فرمایا کہ ہم قرآن کو سیکھنے سکھانے والے بنے. ٹھیک ہے، باقی آپ نے ٹیچر بھی بننا ہے، ضرور بھی ضرور بنیے گا، کیونکہ سکھا کے جو آپ سیکھتے ہیں نا، اس کی بات ہی الگ ہے. اور یہ جو قرآن کے حقوق ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب اگر کسی کا کوئی کوشچن، اللہ وبرکاتہ. جی، اب اگر کوئی کسی کا ضرور بھی ضرور پوچھ لیجیے، ورنہ ہم کلاس کو اینڈ کر کے نماز پڑھ لیتے ہیں.